میرے اس افسانے کا عنوان ہے کتاب زیست بے معنی نہیں ہے۔ حیات کو بامعنی کرنے والی ہستی نے اس کی زندگی کو پیچیدگیوں کی حد تک سادہ بنایا تھا اور وہ اس پر مطمئن تھا۔ وہ جب صبح جاگا تو اس کی 55 سالہ زندگی کی ضخیم کتاب کا ہر صفحہ کورے پنوں کی طرح ایسے خالی تھا جیسے قلم کی نوک ان پر ابھی تک رکھی ہی نہ گئی ہو۔ وہ پریشان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس نے سوچا، ہاں میں یہ بات جانتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس عمر تک پہنچنے میں جو زندگی بسر کی وہ کہاں چلی گئی؟ اس کے نقوش، اس کی یادیں کہاں ہیں؟ وہ دیر تک چھت کو تکتے ہوئے ذہن میں ادھر سے ادھر اڑتے یادوں کے سوکھے پتوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کچھ اس کے ہاتھ لگے اور کچھ اڑ کر اور دور چلے گئے۔ دھیرے دھیرے جب اس کے ذہن میں لوگوں کے چہرے، ان کے نقوش اور ان سے جڑی ہوئی باتیں، رشتے اور وابستگیاں ابھرنے لگیں تو اسے ڈھارس ہوئی کہ اس کی زندگی بے معنی نہیں ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے ٹوٹ کر بکھرنے سے بچ گیا ہو۔ اس نے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑا تو ایک اور حیرت نے جکڑ لیا۔ گزشتہ کئی روز سے رگوں کو جکڑ لینے والی اینٹھن مفقود تھی۔ آسودگی کا ٹھنڈا احساس پورے بدن پر چھایا ہوا تھا۔ جوں جوں وہ پرسکون ہوا، ماضی کی کڑیاں بھی اس کے حال سے جڑنے لگیں۔ اسے ہر بات یاد آتی چلی گئی۔ 2 دن پہلے ہی بھوربن کے 5 ستارہ ہوٹل میں آ کر ٹھہرا تھا۔ وہ اکیلا تھا۔ بیٹے نے اسے یہاں بھیجنے سے قبل کہا تھا کہ اب آپ بہت تھک گئے ہیں، آرام کریں، گھومیں پھریں، زندگی کو انجوائے کریں۔ یہ کہا کہ اسے یاد آیا کہ وہ زندگی کو انجوائے کرنے کی کوشش ہی تو کر رہا تھا جب اس نے اسے ایسا کرنے سے نہ صرف روک دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ کی حرکتیں ہمیں سماج میں کہیں کا نہیں رہنے دیں گی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی اور مستر کی خوب بحث ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا ہے اسے یاد آیا کہ اس کی اور مستر کی خوب بحث ہوئی تھی۔ اس نے بیٹے کو بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت نہیں کر رہا ہے، مذہب بھی اسے ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تب مستر نے غصے میں اسے بہت کچھ کہہ ڈالا۔ اس نے کہا کہ آپ کا نام ECL میں نہ ہوتا تو میں آپ کو یورپ بھیج دیتا، مگر فی الحال آپ بھوربن چلے جائیں، وہاں آرام کریں، اپنی لائف کو انجوائے کریں۔ اس شہر میں آپ کو ہزاروں لوگ جانتے ہیں، آپ نے اپنی محنت سے اعلیٰ مقام اور عزت حاصل کی ہے، اور اب ہم آپ کے اس حاصل کردہ وقار اور مرتبے کے مطابق شرفا کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سماجی مرتبہ اور عزت ہم سے کچھ پابندیوں کا مطالبہ کرتی ہے، ہمیں اس کی پاسداری تو کرنا ہی ہوگی، اور آپ پر تو لازمی کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، صاحب وقار ہونے کی بنیاد رکھنے والے بھی آپ خود ہیں۔ رفتہ رفتہ یادوں کی باہم جڑی ہوئی گرہوں کو ٹٹولتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ بدن پر پڑا ہوا کمفرٹ سرکا تو بستر پر اطمینان اور آسودگی سے بچھا ہوا ایک اور وجود بھی سامنے آ گیا۔ کروٹ سے لیٹے ہوئے بے لباس بدن کو دیکھ کر وہ چونکا، وہ خود بھی بے لباس تھا۔ اس نے جلدی سے خود کو اور آدھے سے زیادہ بستر پر بچھے ہوئے آسودہ بدن کو بھی کمفرٹ سے ڈھانپ دیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر جواب کی کوئی لہر ذہن میں نہیں ابھری۔ وہ بے چین ہو گیا۔ اسے لگا ماضی کی کتاب کے اوراق پر یادوں کی تحریریں اب بھی میٹھی میٹھی سی ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ کمرے میں موجود اس دوسرے وجود کو چھو کر دیکھے کہ حقیقی ہے یا محض وائمہ ہے، مگر وہ کمفرٹ میں پوشیدہ اپنے ہاتھ کو بڑھانے کی جرت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے ذہن میں ادھر ادھر بکھرے نقطوں کو ایک مرکز پر لانے کی کوشش کی۔ گزشتہ رات کو لابی کے ایک گوشے سے دور تک پھیلے ہوئے پہاڑوں کے نظارے کے دوران بادلوں سے ڈھکے آسمان کو تکتے ہوئے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا تلاش کر رہا تھا اسے یاد نہیں آیا، البتہ اسے یہ یاد تھا کہ وہ ہمیشہ اعتدال میں رہتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے اس کی یہ حالت تھی کہ جب اس کی رگوں میں اینٹھن ہوتی تو اس کے بستر کا دوسرا آدھا حصہ خالی ہوتا تو اس کے وجود میں وفا کی یاد سرسرانے لگتی۔ آج وہ ایسا کچھ محسوس نہیں کر رہا تھا، البتہ کچھ اور طرح کی بے کلی تھی جس نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ اس نے چاہا کہ کمرے میں موجود دوسری ہستی سے پوچھے کہ تم کون ہو؟ ذاتی تجربہ نہ ہونے کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اس جیسے شرفا کی زندگی میں ایسے نام اور ان سے رابطوں کے ذریعے ہمیشہ موجود رہتے ہیں جن سے وہ کبھی نہیں ملتے، اور اگر ملتے ہیں تو پچھلی ملاقاتوں کے حوالے ڈیلیٹ کر کے۔ اس طرح کڑیاں جڑ کر ایسی زنجیر نہیں بنتی جو انہیں جکڑ کر بے بس کر ڈالے۔ فرازی نے خود کو یہ سوچ کر اطمینان دلایا کہ یہ ہوٹل والوں کی کارستانی ہو سکتی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ اگر دیکھتا تو پتہ چلتا کہ دوسرا وجود جسے وہ نئے، انوکھے، دلکش اور پسندیدہ لباس کی طرح گزشتہ شب بار بار پہنتا اور اتارتا رہا ہے، اسے جاتا ہوا دیکھ رہا ہے۔
بدن پر پڑنے والی ٹھنڈی بوندیں اس کی کھال کے ہزاروں مساموں کو بند کر رہی تھیں، مگر عجیب طریقے سے ماضی کے دریچے کھلتے ہوئے اس کی یادوں کو روشن کر رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ 55 برس کا قصہ جگہ جگہ سے مٹا ہوا تھا، مگر اسے مربوط رکھنے کی کڑیاں جا بجا موجود تھیں۔ وہ ایک درمیانے درجے کی زندگی گزارنے والے ملازم پیشہ شخص کے گھر پیدا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی ماں ایک غیر معمولی ذہین عورت تھی، ایک تخلیق کار جسے بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو بوڑھا کر دکھانے کا شاندار ہنر آتا تھا۔ لندن تھیٹریکل سوسائٹی میں اسے غیر معمولی فنکارہ کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ پاکستانی ٹیکنیشینز اور بیلجیم کی ماہر میک اپ آرٹسٹ کے درمیان عشق اس وقت پروان چڑھا جب شیکسپیئر کے رومیو جولیٹ کو یورپ کے مختلف شہروں میں اسٹیج کرنے کے لیے پوری ٹیم کئی ماہ کے دورے پر نکلی ہوئی تھی۔ محبت کا یہ جذبہ وقتی تسکین کے لیے نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ لندن لوٹتے ہی دونوں نے باقاعدہ اپنی شادی کو رجسٹر کروا لیا۔ محب اقبال اور اینجل کی زندگی کا وہ بے حد خوبصورت لمحہ تھا جب انہیں بچے کی خوشخبری ملی، مگر دونوں کی زندگی میں وہ لمحہ قیامت کی گھڑی ثابت ہوا جب فرازی پیدا ہوا۔ فرازی کو جنم دے کر اینجل نے دم توڑ دیا۔ محب کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے ایسے میں وہ کیا کرے۔ اتنے چھوٹے بچے اور اکیلے پن کے احساس نے اسے الجھا کر رکھ دیا۔ اسی کشمکش میں محب نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، جہاں اس کے ماں باپ اس کے منتظر تھے۔ فلمی دنیا کے آرٹ ڈائریکشن کے شعبے میں محب کو کام مل گیا۔ اس کی زندگی بے رنگین اور سیدھی سادی ڈگر پر چلنے لگی۔ وہ اینجل کی محبت تھی یا فرازی کو سوتیلی ماں کے ہاتھوں پر پرورش پانے کی الجھن، یا فلمی دنیا میں دن رات گزارتے ہوئے رشتوں کی بے توقیری کا احساس، جو کچھ بھی تھا، محب نے دوسری شادی نہیں کی اور دادا دادی کی گود میں ہی فرازی کو پلنے دیا۔ دادا دادی کے سائے میں اس کا زیادہ وقت دادا کے ساتھ ہی گزرتا۔ دادی کی زندگی میں کھانا بنانے، جھاڑ پونچھ کرنے اور باقی سارا وقت تخت پر بیٹھ کر عبادت کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں تھا۔ ایسے میں وہ دادا کے ارد گرد منڈلاتا رہتا۔ باپ اور دادا سے گہرے تعلق کی وجہ سے فرازی کی زندگی میں کوئی اور طرح کی عورت ایک اجنبی شے تھی۔ دھیرے دھیرے شرمیلا پن بڑھا جس نے خود اعتمادی کو کمزور کیا، اور یوں عورت اور اس کے درمیان حد فاضل بڑھتی چلی گئی۔ لیکن اس منفی اثر نے اس کے تجسس کو بڑھاوا بھی دیا۔ جوانی کی دہلیز پر جب فرازی نے قدم رکھا تب کراچی میں فلم انڈسٹری کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اسٹوڈیو لاہور منتقل ہو رہے تھے۔ اس تبدیلی نے جہاں اور بہت سارے لوگوں کو بے روزگار کیا، وہیں محب کی معاشی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ بوڑھے دادا دادی کے اچانک انتقال نے بھی فرازی کی تنہائی میں اضافہ کیا۔ اس طرح باپ اور بیٹے الگ الگ مگر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مسائل کا شکار ہونے لگے۔ ایسے میں محب کے وجود میں چھپے جسمانی عارضوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور وہ بیمار رہنے لگا۔ تب محب کو یکا خیال آیا کہ اسے فرازی کو انگلینڈ بھیج دینا چاہیے، جہاں کی وہ قانونی شہریت رکھتا ہے۔ فرازی نے گریجویشن مکمل کر لیا تھا۔ فرازی اپنے پاپا کے فیصلے سے خوش نہیں تھا، مگر اسے محب نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ اسے اپنی ماں کی سرزمین پر ضرور جانا چاہیے۔ جلد ہی فرازی کے کاغذات مکمل ہوئے اور وہ انگلینڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اسے اطلاع ملی کہ اس کا پاپا کا ٹی بی سینیٹوریم میں انتقال ہو گیا ہے۔ اجنبی سرزمین پر فرازی بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ تب غیر محسوس طریقے سے پاکستانی نژاد بیوہ مالک مکان اس کے قریب آتی چلی گئی۔ شرمیلے اور خود اعتمادی سے محروم فرازی وقتی ابال اور ساری زندگی کے بندھن کے فرق سے آگاہ ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے تو اس اجنبی سرزمین پر نامعلوم راستے کا یہ انجانہ سفر انتہائی دلاویز اور دلکش تھا۔ چند ہی سالوں میں ان کے آنگن میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کی صورت میں پھول بھی کھل اٹھے۔ فرازی نے انتہائی دیانتداری سے وفا کے پاکستان میں پھیلے ہوئے کاروبار کی دیکھ بھال کی۔ فرازی کی اس خوبی نے وفا کو ذہنی آسودگی فراہم کی اور وہ گھر پر زیادہ توجہ دینے لگیں۔ ایک بڑے بنگلے میں آسودہ حالی کے ساتھ بچوں کی دیکھ بھال، انہیں پڑھانے سکھانے کے دوران وفا آرا کے پورے وجود بالخصوص چہرے پر عمر کے آثار تیزی سے جھلکنے لگے۔ دوسری طرف فرازی پر یہ اثر اس کے برعکس ہوا۔ میسر آنے والی آسودگی نے اسے مزید نکھار دیا اور وہ زیادہ جوان نظر آنے لگا۔ وہ اکثر وفا سے کہتا کہ تم اپنا خیال رکھا کرو، مگر وہ ہنس کر کہہ دیتی کہ تم نے میری زندگی میں آ کر مجھے ڈھیر ساری خوشیاں دی ہیں، مجھے اتنے خوبصورت بچے دیے ہیں، مجھے تحفظ دیا ہے۔ وفا میرا نام ہے، مگر وفاداری تم نبھاتے ہو، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ فرازی یہ سن کر مسکرا دیتا۔ بے وفائی تو اس کی سرشت میں شامل ہی نہیں تھی۔ ہر چند کے کاروباروں میں مصروفیات، سفر کے دوران اور پارٹیوں میں ایسے کئی مواقع میسر آتے تھے۔ اسے اپنی ہم عمر خواتین میں کشش بھی محسوس ہوتی، مگر وہ کسی اور ہی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس کی خواہشات بے لگام نہیں ہوتی تھیں۔ برسوں کے ساتھ
نے برسوں کے ساتھ نے وفا آرا کے اعتماد میں بھی اضافہ کیا تھا۔ اس کی چند سہیلیوں نے اسے ہوشیار بھی کیا، مگر وفا آرا کی زندگی کے تجربے نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ دن بدن ان کے اکاؤنٹس میں جمع شدہ رقم، فیکٹریوں کے یونٹس میں اضافے اور جائیداد کی بڑھوتری نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ وفا اور فرازی کے چاروں بچے جب کالج جانے کی عمر پہنچے تب تک وفا بوڑھی ہو چکی تھی، مگر فرازی اپنے جوبن پر تھے۔ جس دولت ثروت نے وفا کو باوقار خاتون کا روپ دے دیا تھا، وہیں اس کی فراوانی فرازی کی وجاہت میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا۔ وفا اور فرازی کے چاروں بچوں میں صرف مستر کو ہی کاروبار سے دلچسپی تھی، باقی سب بچے آرٹ اور تھیٹر میں جانے کے خواہش مند تھے اور آگے چل کر اسی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ فرازی ان کے شوق کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اپنی دادی پر گئیں، جن کی بعض نایاب تصویریں لندن تھیٹریکل سوسائٹی کی لائبریری میں اب بھی دستیاب ہیں۔ فرازی جب بھی لندن جاتا، وہاں جانے کے لیے ضرور وقت نکالتا۔ ان راہداریوں میں گھوم کر اسے مسرت کا احساس ہوتا۔ ایسے ہی ایک سفر کے دوران ایک دن اچانک مستر کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف فرازی تھا۔ تمہاری ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فوراً لندن چلے آؤ۔ فیکٹری کی تمام مصروفیات ملتوی کر کے مستر فوراً لندن پہنچ گیا۔ وفا آرا اسپتال میں تھیں، انہیں اچانک اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی 3 شریانیں بند تھیں، انہیں فوراً بائی پاس کی ضرورت تھی۔ فرازی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ مستر نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا، پاپا ہم آپریشن کروائیں گے، اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری ماما کو کچھ ہو نہ جائے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ فرازی نے اضطراری حالت میں پہلو بدلتے ہوئے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ماما ٹھیک ہو جائیں گی۔ مستر نے باپ کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا۔ آپریشن کامیابی سے ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد فرازی اور بچے وفا کو لے کر پاکستان چلے آئے۔ اب فرازی کا زیادہ وقت وفا کی دیکھ بھال میں گزرتا۔ فیکٹری جانا اس نے بالکل بند کر دیا اور ساری ذمہ داری مستر کے سپرد کر دی، اور وہ خیر و خوبی سے تمام معاملات سنبھالنے لگا تھا۔ روز صبح قد آدم کھڑکی کے پردے سرکا کر چمکیلی دھوپ اور شیشے کے پار اگائے ہوئے قیمتی اور نایاب پھولوں سے سجے پائیں باغ کا نظارہ کروانا، ٹیرس میں ویل چیئر پر بٹھا کر تازہ اور معطر ہوا سے فیضیاب کروانا اور پھر اپنے ہاتھوں سے صحت مند غذا کھلانا فرازی نے اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا۔ ایک دن تازہ ہوا کو اپنی رگوں میں اتارتے ہوئے وفا نے فرازی سے کہا، فرازی تمہارا بہت بہت شکریہ۔ فرازی چونکا اور بولا، کس بات کا؟ ہر بات کا، ہر لمحہ، ہر گزرے دن، ہر رات کا جو تم نے میرے نام کی۔ فرازی نے ویل چیئر کی پشت پر سے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وفا نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور دیر تک اس کے ہاتھوں کی گرمی سے اپنے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو مٹانے لگی۔ شاید وہ روح کو آگاہ کرنے والا کوئی دن تھا۔ چند لمحوں بعد وفا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ فوراً اسپتال لے گئے، مگر اس کے وجود میں روح ٹھٹر چکی تھی۔ شکریہ کے الفاظ اس کے آخری الفاظ تھے۔ فرازی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بچے اس کی حالت دیکھ کر گھبرا رہے تھے، انہیں ڈر تھا کہ پاپا کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ سب اس سے جڑے ہوئے بیٹھے تھے، اس پر توجہ دے رہے تھے۔ اس کے بے چینی اور اضطراب قابل فہم تھا کہ وفا سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر اس کے مضطربانہ حالت میں ادا ہونے والے جملوں اور جسمانی حرکتوں سے اس کی ذہنی کیفیت کا جو اندازہ ہو رہا تھا وہ تشویشناک تھا۔ تدفین اور دیگر مراحل سے گزرنے کے بعد گھر پر اس کی وہی کیفیت تھی۔ وہ بے چینی سے ایک جگہ دھری چیزوں کو اٹھاتا، انہیں دوسری جگہ رکھ دیتا اور پھر بے اطمینانی سے انہیں دوبارہ پچھلی جگہ پر رکھ کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ کھانا کھاتے ہوئے نوالے توڑتا، بناتا اور پھر رکھ دیتا۔ پانی سے گلاس کو بھرتا اور پھر اسے جگ میں واپس انڈیل دیتا۔ صبح دفتر جانے کے لیے تیار ہوتا۔ بچے کہتے کہ آپ فیکٹری جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر انہیں کپڑوں میں بستر پر دراز ہو جاتا، اور جب اسے یاد آیا کہ اسے لباس تبدیل کرنا ہے تو وہ ایک بار پھر سوٹ پہن کر آ جاتا۔ بچے یاد دلاتے کہ پاپا آپ نے دوبارہ سوٹ پہن لیا، تو وہ خود پر حیران ہوتا اور بچوں سے کہتا کہ مجھے تم بتاؤ میں کون سے کپڑے پہنوں، مجھے تو تمہاری ماما بتایا کرتی تھی، اب کون بتائے گا۔ وہ سوتے میں اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا، اسے لگتا کہ اس کے بستر میں بہت سارے چوہے گھس گئے ہوں۔ وہ اپنا کمفرٹ ہٹاتا مگر وہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ بدن کے مخصوص حصوں کی اینٹھن کے ساتھ تنہا ہوتا۔ اسے وفا یاد آتی۔ وہ بستر کی دوسری سمت دیکھتا، وہاں کوئی نہ تھا۔ خالی تکیے کو یوں چھوتا جیسے وفا وہاں موجود ہو۔ وہ اس کے کندھے کو چھونے کی کوشش کرتا مگر اس کا ہاتھ ہوا میں جھول کر رہ جاتا۔ فرازی تم بیک وقت انتہائی جنونی اور حیرت انگیز طور پر ضبط کرنے والے انسان ہو۔ اسے لگتا
जैसे वफा ने बार बार दोहराया हो ये जुमला एक बार फिर दोहराया हो। वो चारों तरफ देखता मगर कमरे में वफा मौजूद न होती। बस रगों में तनाव पैदा कर देने वाले चूहे होते जो बिस्तर में घुसकर उसे परेशान कर रहे होते। वो उठकर बाथरूम में चला जाता और खुद को ठंडे पानी से भिगोकर फूली हुई रगों को समेटने की लाहासिल कोशिश करने लगता। दिन ब दिन उसके वजूद में छुपी हुई बेकरारी को नुमायां होते देखकर मुस्तर फिक्रमंद रहने लगा था। वो चाहता था कि उसके पापा एक नॉर्मल इंसान की तरह रहें। शायद उसके नज़दीक नाआसूदा ख्वाहिशात को अपने अंदर दबाकर मार देना ही नॉर्मल होना था, मगर उसके बरक्स नतीजा मुस्तर ने उस दिन अक्स किया जिस दिन उसके करीम बिजली वाला से फ़ोन पर बात हुई। हुआ यूँ कि करीम बिजली वाला के बेटे की शादी थी। मुस्तर ने कहा सब चलेंगे, बाबा का दिल बहल जाएगा। फराजी का वाकई वहाँ दिल बहल गया था। शादी के अगले रोज़ मुस्तर के फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ करीम बिजली वाला थे। यार मुस्तर, तेरे बाप को क्या हो गया है? वो बोले। क्या हुआ अंकल? मुस्तर ने हैरत से पूछा। कल वलीमे की तकरीब में उसने मेरे कज़न की बेटी को प्रपोज किया है। क्या? मुस्तर ने तकरीबन चीखते हुए कहा। फ़ोन पर मुकालमे ने मुस्तर को अपने नाम की तरह मुस्तरब कर डाला। वो हैरान था कि पापा को क्या हो गया है। उसने पापा से गुफ्तगू करने का फैसला किया। रात को जब वो उनके साथ लाउंज में बैठा हुआ था तो वो बोला, पापा क्या आप शादी करना चाहते हैं? फराजी समझ गया कि बेटे का इशारा किस तरफ है। उसने पूरा एतमाद लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारी मम्मा के बगैर नहीं रह पा रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। मुस्तर ने पापा के सामने उसी एतमाद से जवाब दिया। वो दोनों जिस दुनिया में रहते थे वहाँ मकालमा इससे भी अगली सतह पर होने लगा था। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी। मैं शरई तरीके से शादी करना चाहता हूँ, फराजी ने वजाहत की। इन बहुत सारी चॉइसेस का दरवाज़ा मैंने हमेशा अपने ऊपर बंद रखा है। ठीक है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो फिर अपनी उम्र की औरत से करें, मुस्तर ने राय दी। जब मैंने तुम्हारी मामा से शादी की थी तब किसी ने मुझे नहीं कहा था कि मैं अपनी उम्र की लड़की से शादी करूं। फराजी ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। पापा वो आपकी चॉइस थी, हम आपके साथ हैं, अब आपके साथ हम बच्चे भी शामिल हैं। आप खुद को अलग रखकर कैसे देख सकते हैं? 20 साल की लड़की को प्रपोज करने वाली हरकत। फराजी ने गुस्से से मुस्तर की तरफ देखा मगर कुछ कहे बिना अपने कमरे की तरफ चल दिया। मुस्तर बाद में देर तक सोचता रहा कि शायद उसने अपने पापा को कुछ ज्यादा ही कह दिया है। माजी का दरीचा धीरे धीरे बंद हो गया। उसने ज़माना हाल के रोशन सुबह को बुरबन के 5 सितारा होटल के कुशादा और पूरा आसाइश बाथरूम में चारों तरफ फैले हुए देखा। दिमाग में उभरी उलझनों ने उसे गर्म पानी से निकली हुई भाप की तरह धुंधलाते हुए बोझल कर दिया था। 55 बरस की जिंदगी की जगह जगह से मिटे हुए किस्से को जोड़ते हुए उस पर थकावट तारी हो चली थी। यादों के गिरहों को खोलते हुए उसने बाथरूम में बहुत वक्त लिया। उसने सोचा कि बिस्तर पर पड़ी हुई बरहना औरत ना जाने कौन है और कैसे मेरे कमरे में आ गई। उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि इसका वहम हो। जब वो कमरे में जाए तो मुमकिन है कि वहाँ कोई ना हो, हत्ता कि बिस्तर भी बेशिकन हो। उसने आईने में खुद को देखा। अपनी आंखों में उभरे सवालों को पढ़ने की नाकाम कोशिश में मुब्तला होकर चेहरे पर पानी के छींटे मारे खुद को तसल्ली दी और दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गया। वो जाग चुकी थी और अपने बदन को गुदास कंफर्ट से ढांपे तकिए से सर टिकाए लेटी हुई थी। फराजी ने उसे देखा तो चौंका। जिसे औरत समझ रहा था वो एक नौ उम्र लड़की थी, 18 से 20 बरस के दरमियान, स्कूल मुकम्मल करके कॉलेज में जाने वाली उम्र की सी। वो सोच में पड़ गया। उसे वफा याद आई जिसके साथ ज़िंदगी गुजारते उसने कभी बेवफाई नहीं की थी, मगर इसकी मौत के बाद उसके वजूद में दबी किसी ऐसी ख्वाहिश ने सर उठाया था कि वो अपनी बसर की हुई ज़िंदगी के बरक्स 180 डिग्री उल्टी सिमत में दौड़ना चाहता था। और शायद आज बेध्यानी में होटल की लॉबी में बादलों से ढके आसमान पर सितारे तलाश करते और रगों में रोज़ के मामूल से ज़्यादा जिस्म जान को खुमार आलूदा कर देने वाले सयाल मादा उतारने के दौरान उसके सामने पड़ी हुई खाली कुर्सी पर बैठते हुए किसी ने हेलो कहा था। उसे ये बात बहुत सारी भूली हुई बातों की तरह याद नहीं थी। कमरे में उसके आधे बिस्तर पर वफा की जगह लेटा हुआ जो शब बसरी के बावजूद उसे अजनबी सा लग रहा था, उसे अचानक ख्याल आया कि इसकी बेध्यानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कोई इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अपनी नासूदा ख्वाहिश और सामने जिंदा हकीकत की मौजूदगी ने लम्हा भर को उसे सब कुछ भुला देने पर उकसाया, मगर उसे समाज में अपने मर्तबे का ख्याल आया। उसे यकायक शर्मिंदगी के एहसास ने जकड़ लिया। भला ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करने की ताकत रखने का ये मतलब कहाँ कि हम ख्वाहिशात के मुँह जोर घोड़े को बेलगामी छोड़ दें। ये सोचते हुए उसे मुस्तर की तल्ख बातें याद आने लगी। उसे ये भी याद आया कि वो कुछ दिनों से अपने बच्चों के सामने उन्हें शर्मिंदा कर देने वाली हरकतें कर रहा है।
اتنا سوچنے کے باوجود فرازی یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ گزشتہ ایک ہی شب میں ناآسودگی کے ابال کا جھاگ کی طرح بیٹھ جانے کے پیچھے ایسا کون سا فلسفہ چھپا ہوا ہے جس نے اس کی زندگی کے سارے قصے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ جب فرازی پر خیالات کی یلغار جاری تھی اور لڑکی کو دیکھنے کے باوجود وہ کسی اور دنیا میں پہنچا ہوا تھا، تب لڑکی اسے دیکھتے ہوئے مسلسل مسکرا رہی تھی، جسے وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوئے شاید اس کی تربیت تھی انہی خطوط پر ہوئی تھی جس میں کسی کے بارے میں کچھ جانے بغیر ہی سب کچھ جان لیتے ہیں، یا پھر جان پہچان کا عمل ان گمشدہ لمحات میں ہوتا ہے جب بادلوں سے ڈھکے آسمان میں ستارے دکھانے کا منتر لگاتار دہرایا جاتا ہے۔ فرازی کے لیے لڑکی کی موجودگی کی حیرت مٹ چکی تھی، لیکن وہ کون ہے یہ الجھن ابھی برقرار تھی۔ اس نے اپنی الجھن دور کرنے کے ارادے سے پورا اعتماد لہجے میں سوال کیا، آپ کون ہیں اور اس کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ دیر سے آپ کا موبائل بج رہا ہے، کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، لڑکی نے سنی انسنی کرتے ہوئے اس کے لہجے میں شائستگی تھی۔ فرازی نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر مس کال چیک کی، یہ مستر تھا۔ میل باکس میں SMS آیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کریم بجلی والا، وہ چونکا، میل باکس کھول کر پڑھا، لکھا تھا، مجھے پتا ہے تجھے دوا میسر آ گئی ہے، کھا کر جلدی سے ٹھیک ہو جا اور کراچی لوٹا، تیرے بچوں کو تیری بہت ضرورت ہے۔ فرازی نے موبائل تکیے پر اچھال دیا اور مسکراتے ہوئے بادلوں سے ڈھکے آسمان میں ستارے تلاش کرنے چل دیا۔ اس کے دن کے اجالے میں تارے تلاش کرنے کی کوشش میں وہ پاگل ہو سکتا تھا، مگر حیات کو بامعنی کرنے والی ہستی نے اس کی زندگی کو پیچیدگی کی حد تک سادہ بنایا تھا، اور وہ اس پر مطمئن تھا۔